سورہ مائدہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 120 آیتیں ہیں اور 16 رکوعاً 16 رکوع ہیں۔ یہ قرآن کریم کے ان صورتوں میں سے ہے کہ ان میں سے بہت ساری چیزیں وہ ہے جو سب سے آخر میں اتری ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال سے 80 دن پہلے اس صورت کا نزول ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اس میں جو آیتیں اتری ہیں، سمجھ لو کہ اگر کسی بھی جگہ کوئی دوسرا حکم ہوا اور اس میں کوئی حکم اترا ہے تو اس والی صورت والے حکم کو اس کے لیے ناسخ قرار دیا جائے گا اور دوسری جگہ کے احکام کو منسوخ قرار دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں تھوڑے بہت احکام ہیں، بنو اسرائیل کے واقعات ہیں اور بھی بہت سارے احکامات ہیں۔ اس کے اندر قسم کے احکامات ہیں، وصیت کے احکامات ہیں، شراب کی حرمت کے احکامات ہیں، نماز کے وضو کے مسائل ہیں، اس کے اندر حلال و حرام جانوروں کے مسائل ہیں، اس کے اندر کن کے ساتھ نکاح کرنا درست ہے کن کے ساتھ نہیں ہے یہ مسائل ہیں، اس کے اندر وصیت کے احکام ہے، اس کے اندر وغیرہ وغیرہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم معاہدوں کو پورے کرنے والے بنو۔ کون سا معاہدہ؟ ہر وہ معاہدہ جو انسان کرتا ہے۔ معاہدہ اللہ سے بھی ہے کہ صرف تیرا مانیں گے، تیرا مان کر چلیں گے۔ معاہدہ انسان کا مخلوق سے بھی ہوتا ہے، دو افراد کا آپس میں ہوتا ہے، وہ بھی ایک معاہدہ ہے۔ معاہدہ خرید و فروخت میں بھی ہوتا ہے، ان کو بھی پورا کرو۔ الغرض کسی بھی قسم کا معاہدہ جو اللہ سے آپ نے حلف وفاداری لیا ہے کہ تیرا ہی مان کے چلیں گے، اس کو بھی پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں بہیمۃ الانعام، وہ چوپائے والے جانور، الا ما یتلا علیکم، سوائے ان کے جن کا کہ تذکرہ تمہارے آگے کیا جائے گا، غیر محل الصید وانتم حرم، سوائے اس کے کہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے شکار کرنا حالت احرام کے اندر۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتے ہیں فیصلہ فرماتے ہیں۔ قرآن کریم ایک قانون کی کتاب ہے اور قرآن کسی خاص انداز سے نہیں چلتا ہے کہ آپ چاہیں کہ قرآن کو ساری کی ساری ایک ہی لڑی کے اندر پیرو دیں۔ قرآن کے اندر اعجاز ہے، بلاغت ہے، فصاحت ہے۔ کئی صورتیں قرآن نے شروع کی تو سبحانہ سے، 5 صورتیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ کئی صورتیں قرآن نے یسبح اور سبحہ سے شروع کی، کئی صورتیں قرآن نے الحمدللہ سے شروع کی، اور اس صورت کو اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ احکام سے شروع کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، نہ کوئی تحمید نہ کوئی تمہید، اس ابتداءً کسی بھی قسم کی تمہید اللہ تعالیٰ نے نہیں باندھی اور ڈائریکٹ احکام دینے شروع کیے۔ وحلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، یعنی کچھ جانور جن کا تمہارے سامنے آگے تذکرہ کیا جائے گا ابھی اگلی آیت کے اندر، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر فلا فلا، وہ تمہارے لیے حرام ہیں، باقی اس کے سوا جتنے بھی جانور ہیں سب کے سب تمہارے لیے حلال ہیں۔ ہاں ایک چیز، حالت احرام میں جب انسان نے احرام باندھ لیا، پیدل جا رہا ہے یہاں سے سعودی عرب، 4 مہینے کا سفر، راستے میں ہرن بھی نظر آ رہے ہیں، گاؤ خر بھی نظر آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اچھے اچھے جانور نظر آ رہے ہیں، اگر شکار کر لیا تو تمہارے لیے بھی حرام، اور جو بھی شخص اس کے لیے کھائے ہر ایک کے لیے مردار۔ حالت احرام میں شکار کیا ہوا جانور مردار کے حکم میں ہوتا ہے، وہ کسی بھی صورت میں حرام نہیں۔ ان اللہ یحکم ما یرید یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو لا تحلوا، بے حرمتی نہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شاعر کی، ولا الشہر الحرام، اور نہیں محترم مہینے کی، ولا الہدی، اور نہیں قربانی کے جانور کی، ولا القلائد، اور نہیں ان جانوروں کی جن کے گلے کے اندر پٹا ڈال دیا گیا ہو، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کا قصد کیے ہوئے ہوں، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ اپنے رب کے فضل کے متلاشی ہیں اور خوشنودگی کے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ تب تم شکار کر لو۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے چند چیزیں بتلائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شعائر ہیں، جو علامتیں ہیں، ان کی توہین نہ کی جائے۔ یہ مسجد شعائر خداوندی میں سے علامت، دین اسلام کی جس چیز کو علامت سمجھا جائے، یہ داڑھی شعائر خداوندی میں سے ہے۔
یہ اذان جو دی جاتی یہ بھی شعائر خداوندی میں سے. بعض علماء نے کہا مکہ، مدینہ، صفا، مروہ، کعبۃ اللہ، مینا وغیرہ یہ سب کے سب شعائر خداوندی میں سے، ان کی توہین نہ کرو. اور قرآن میں تو سورہ حج میں یہ کہا گیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو شخص ان علامات خداوندی کا احترام کرے گا تو سمجھ لو کہ وہ متقی ہے. قرآن کا احترام کوشر کرن مین کرن پتھر گھس نہ قاعدہ قرآن پیون کہتے یہ کوشر کیا پورا عالم بر صغیر اتھ احترام کرن یہ ایمان کیا لا عرب ویل تم سود پتھر تھاون تم پتھر کن تھاون. تو یہاں کے لوگ احترام کرتے ہیں. تو اگر قرآن کی اس آیت کے زاویے سے دیکھ لیا جائے تو یہ ہم لوگوں کا تقوی ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تقوى القلوب. لیکن میں ویشن کریں تک پر عمل تھی کروں. والشہر الحرام. اور محترم مہینے کون کون سے تھے؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب. اس کے اندر جو حکم ہے تمہیں کہ کسی قسم کا قتال نہیں کرنا ہے، تمہیں ادھر سے کسی پر حملہ نہیں کرنا ہے تو مت کرو کسی پر حملہ. ہاں اگر ادھر سے تم پر حملہ کیا جائے تو اس صورت میں تم ان پر حملہ کر سکتے ہو. یہ بحث پیچھے آ چکی تھی. علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ اشہر حرم کی یہ جو اشہر حرم کی عظمت ہے یا ان کے اندر جو جنگ کرنا حرام ہے یہ منسوخ ہو چکی یا نہیں. بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں منسوخ ہے، چونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اشہر حرم میں ہی طائف پر حملہ کیا تھا، ذی قعدہ کے مہینے میں. غزوہ حنین اسی مہینے میں پیش آیا تھا. لیکن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اب تک اس کی تقدیس اور عظمت باقی ہے. ان مہینوں کی مسلمانوں کے لیے بہتر اور مناسب نہیں ہے. مستحب یہ ہے کہ ان مہینوں میں کسی پر اقدامی حملہ نہ کیا جائے. ادھر سے کوئی حملہ کرے تو سوال دیگر ہے، پھر دفاع کر سکتے ہیں. وللہدیہ. قربانی کے جانور کو خاص علامتیں لگا کر ہمارے یہاں بھی رنگ روغن لگایا جاتا ہے. اور اس زمانے کے اندر جانوروں کو باضابطہ طور پر گلے کے اندر قلادہ ڈال دیا جاتا تھا. مثلا کبھی پتوں کا قلادہ ڈالا جاتا تھا ہار جیسا، کبھی جوتوں کا ہار ڈالا جاتا تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اب اس کو بیت اللہ کے لیے وقف کر دیا گیا ہے، یہ قربانی کے لیے وقف ہے. تو ان کی بے احترامی نہ کرو. ان کو تم کہیں سواری کرنے بیٹھو، تم ان کا کہیں دودھ نکالنے بیٹھو، کہیں تم ان کی چوری کر لو، ان کو ذبح کر لو، خبردار یہ اللہ کے راستے کے لیے وقف ہو گیا ہے، اب اس کی توہین نہ کرو. ہمارے یہاں بھی گھروں کے اندر کچھ جانوروں کو باضابطہ طور پر نظر کے طور پر کہتے ہیں یہ گو قربانی خاطر، تو ان کی عزت کی جانی چاہیے اس آیت کے تناظر میں. اور اسی طریقے سے جو لوگ بیت اللہ کا ارادہ کر رہے ہوں ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو. جب ایک حاجی ہے اس نے احرام باندھ لیا، اب وہ یہاں سے جا رہا ہے اور پیچھے سے چغل خور اور غیبت کرنے والے یوں کہتے ہیں سوچو ہے کھا کر بجلی حج کو چلی. یہ شیور تیتھی درمت امس کہتے گئے حج قبول. قرآن کی اس آیت کے تناظر میں ایسے لوگوں کی بے حرمتی کرنا جو احرام باندھ چکے ہیں جائز نہیں ہے. یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا. جو وہاں کا ارادہ کر رہے ہوں، حج کی غرض سے جا رہے ہوں یا عمرہ کی غرض سے، وہ اللہ کے فضل کے اور خوشنودگی کے طلبگار ہیں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. جب تم احرام کھول چکے ہو اب تمہارے لیے بالکل مباح ہے کہ تم یہ شکار کرو. ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام. کسی قوم کی دشمنی بن انگیختہ نہ کرے، نہ ابھارے تمہیں اس بات پر کہ تم لوگوں کو روک دو مسجد حرام سے زیادتی کر کے. ان تعتدوا. پیچھے اچھا وہ آگے میں بتاؤں گا آپ کو. وتعاونوا علی البر والتقوی. اور تم نیکی کے اندر تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. گناہ اور زیادتی میں کسی کی مدد نہ کرو. واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں. اسلام نے جہاں پر گناہ کو حرام کیا وہیں پر گناہ کے اندر کسی بھی قسم کے تعاون کو بھی حرام کیا. مثلا اللہ کے رسول علیہ السلام نے صرف شراب پینے والے پر لعنت نہیں فرمائی، شراب بیچنے والے پر، شراب نچوڑنے والے پر، شراب لانے لے جانے والے سب پر لعنت فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سود خور پر لعنت نہیں فرمائی، سود کے معاملے میں کسی بھی قسم کی رہبری اور رہنمائی کرنے والے پر لعنت، سود لکھنے والے پر لعنت،
سودی معاملے میں گواہ بننے والے پر لعنت۔ تو یہ تعاون علی الاسم کی وجہ سے، گناہ میں کسی بھی قسم کا تعاون گویا کہ خود گناہ کا ارتکاب شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ہاں تعاون علی البر کیجیے، کوئی شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کے پاس کپڑے نہیں، کپڑے دیجیے، کوئی شخص قرآن پڑھنا چاہتا ہے اس کے پاس قرآن نہیں، اس کو قرآن دیجیے، کسی طریقے سے کوئی شخص علم دین حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے پاس وسائل اور ذرائع نہیں، آپ اس کی مالی مدد کیجیے، تعاون علی البر کیجیے، والتقوی، اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کیجیے، لیکن گناہوں میں اور ظلم و زیادتی میں کسی کی مدد نہ کیجیے۔ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر حرام کر دیا گیا مردار جانور، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، والمنخنقۃ، اور وہ جانور جس کا گلا گھٹ گیا ہو، والموقوذۃ، اور وہ جانور جس کو لاٹھی سے مار کر ہلاک کر دیا گیا ہو، مار کر ہلاک کیا گیا ہو، والمتردیۃ، اور وہ جانور جو بالائی سے نیچے کے لیے گر گیا ہو، اوپر سے نیچے گر گیا ہو، والنطیحۃ، اور وہ جانور جس کو دوسرے جانور نے سینگ مار کر ہلاک کیا ہو، وما اکل السبع، اور وہ جانور جس کو کہ درندوں نے کھا لیا ہو، تو وہ سب کے سب تم پر حرام ہیں، الا یہ کہ جس کو درندوں نے کھایا ابھی زندہ تھا تم نے اس کو ذبح کر لیا تو تمہارے لیے حلال ہے، الا ما ذکیتم، وما ذبح علی النصب، اور اسی طریقے سے وہ جانور بھی حرام ہے جس کو استانوں پر ذبح کیا جائے، وان تستقسموا، استانوں پر ذبح کیا جائے، مخصوص بتوں کے سامنے لے جا کر ذبح کیا جائے، قبروں کے سامنے لے جا کر ذبح کیا جائے، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تقسیم کرو فالوں کے ذریعے سے، ذَلِكُمْ فِسْق، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک گناہ کی چیزیں ہیں۔ یہاں پر اس آیت میں آپ کے سامنے متعدد چیزوں کی حرمت کو بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے نمبر پر المیتہ، وہ جانور جو طبعی موت مر گیا، فطری موت، نیچرلی موت مر گیا، کسی نے اس کو مارا نہیں، وہ بھی حرام ہے۔ والدم، خون، خون سے مراد وہ خون ہے، جو بہنے والا ہو، جو رگوں کے اندر ہوتا ہے، وہ والا خون حرام ہے۔ وہ والا خون حرام نہیں ہے جو گوشت کے اندر وغیرہ تھوڑا بہت ہوتا ہے۔ ولحم الخنزیر، اور اسی طریقے سے خنزیر کا گوشت، صرف خنزیر کا گوشت ہی حرام نہیں ہے، خنزیر کا ہر عضو حرام ہے، خواہ اس کے بال ہوں یا ہڈی ہوں۔ یہاں پر لحم کا تذکرہ اس لیے کیا گیا چونکہ معقولات یعنی ان چیزوں کا تذکرہ چل رہا ہے جو کھائی جاتی ہیں۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، مثلا باضابطہ کسی بت کا نام لیا گیا بسم اللہ والعزیٰ، تو اس کا کھانا بھی تم پر حرام۔ والمنخنقۃ، اور جس کا گلا گھٹ گیا، پھانسی پہ چڑھ گیا، باندھ کے رکھا تھا رسی سے اور وہیں پر ایسا ہو گیا کہ گلے کے اندر رسی پھنس گئی اور مر گیا۔ اس لیے بہت سارے لوگ اپنے جانوروں کی ٹانگوں میں باضابطہ طور پر رسی باندھتے ہیں، نہ کہ گلے کے اندر، تاکہ وہ مر نہ جائے۔ والموقوذۃ، اہل عرب کا عقیدہ یہ تھا کہ جانور کو لاٹھیوں سے مار کر ہلاک کرتے تھے، لاٹھیوں سے مار کر، اور اس کو سمجھتے تھے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، لاٹھیوں سے مار کر ہلاک کرتے تھے۔ قرآن کریم نے جانوروں کو اس ظلم سے بچانے کے لیے ایسے جانور کو حرام قرار دیا جس کو لاٹھیوں سے مار کر ذبح کیا جائے۔ الموقوذہ، چوٹ سے جس کو مارا گیا ہو۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ بندوق سے اگر کسی جانور کو شکار کیا جائے تو وہ حرام ہے، چونکہ وہ ایک قسم کی چوٹ سے مرتا ہے، وہ دھاردار ہتھیار سے نہیں مرتا ہے۔ اگر تیر پر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اس کو مارا اور وہ زخمی ہو کر گر گیا تو اس صورت میں وہ تو حلال ہے آپ کے لیے، لیکن اگر جانور کو بندوق سے مارا گیا تو وہ چوٹ سے مرتا ہے تو وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ والموقوذہ کے ذیل میں رکھا ہے۔ والمتردیۃ، اور جو جانور کسی پہاڑ سے گر گیا، دوسری چھت سے نیچے گر گیا اور گر کر مر گیا، وہ بھی حرام۔ والنطیحۃ، دوسرے جانوروں نے سینگ سے مار کر اس کو ہلاک کر دیا تو وہ بھی حرام۔ وما اکل السبع، درندوں نے کھا لیا تو وہ بھی حرام، لیکن ابھی زندہ تھا آپ نے ذبح کر لیا تو تل سو حلال۔ وما ذبح علی النصب، ہوتا یہ تھا کہ بتوں کے استھانوں پر دیووں اور دیوتاؤں کے پاس لے جا کر، عبادت خانوں کے پاس لے جا کر دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ان کے قدموں میں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔
اگر اس پر اللہ کا نام بھی لیا جائے تب بھی وہ حرام ہے۔ اب مسئلہ آئے گا کہ ہمارے ہاں جو جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، کبھی دلہن کی آمد پر، کبھی کسی حکمران کی آمد پر، کبھی کسی مہمان کی آمد پر، کبھی جانور کو کسی استان پر لے گئے، چرار شریف لے گئے، مخدوم صوبن لے گئے، وہاں کیوں لیا بھائی؟ بولتے ہیں غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے، یہ ہمسائے نہیں کر تقسیم، آیت کو زیادہ غریب شیخ کوئی نہیں، گویا کہ نیت کے اندر فطور ہے۔ ادھر لیا تم نے، چاہے تم بسم اللہ بھی پڑھو، علماء نے کہا اس صورت کے اندر وما ذبح علی النصب، چونکہ بسم اللہ نہ پڑھنے کا مسئلہ تو اوپر آ گیا، یہاں پر یہ کہ اللہ کا نام بھی لیا جا رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں اس کو استان پر ذبح بھی کیا جا رہا ہے، تو وہ جانور بھی حرام ہوگا، چونکہ نیت کے اندر فطور ہے۔ ادھر لے جانے کا مقصد یہ ہے کہ بزرگ کی روح خوش ہو جائے اور وہ میرا کام میری بگڑی بنا دے، گویا کہ تم شرک کر رہے ہو، تم نے اس کو اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا۔ جب تم نے اس لیے ذبح کیا کہ مہمان خوش ہو جائے، اس لیے ذبح کیا کہ مہمان کے نام چڑھاوا چڑھایا جائے، دلہن کے نام چڑھاوا چڑھایا جائے، تو ایسی صورت میں وہ جانور تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ ذالکم فسق، ہاں مہمان آنے والے ہیں تو اس کو ذبح خانے میں ذبح کرو، یہاں کیوں ذبح کر رہے ہو اس کے قدموں میں؟ دلہن مہمان آ رہی ہے تو یہاں اس کے قدموں میں کیوں ذبح کر رہے ہو؟ دلہن کے نام پر ذبح کرنا ہے، تیل ساسن کوالے تھا ان ذبح کرے، صبح سے ذبح کرت ویل مہاری گھر واس وہیں کار کرو ذبح تو کار رنیو تو کار کھیو۔ وان تستقسموا بالازلام، یہ چوتھی چیز آئی اس کے بعد، بلکہ آخری چیز، ان تستقسموا بالازلام، کہ تم فالوں کے ذریعے سے تقسیم کرو۔ دو چیزیں ہیں اس کا، اہل عرب جب سفر میں جاتے یا کوئی کام کرنے ہوتے تو بیت اللہ کے جو مجاور ہوتے تھے ان کے پاس ایک ترکش ہوا کرتا تھا، اس ترکش کا منہ اوپر سے بند ہوتا اور اس میں کسی پر لکھا ہوتا نام، کسی پر لا لکھا ہوتا۔ اب مجھے فلاں جگہ شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی، سفر میں جانا یا نہیں جانا، آ کر بیت اللہ کے اس مجاور کو چند روپے چند سکے دیتے اور اس کو کہتے بھائی میرے نام کی فال نکالو۔ اگر اس فال پر لکھا آیا نام تو سفر میں نکل جاتے، نام ہاں تو اس صورت میں وہ شادی کر لیتے، لکھا ہوا ہے نا لا تو وہ شادی نہ کرتے، سفر میں نہ جاتے۔ قرآن نے کہا کہ یہ فال نکالنا تمہارے لیے درست نہیں، اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، چونکہ کسی کو بھی غیب کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ یہ کیا کرتا تھا کہ تم تقسیم کرو، ان تستقسموا بالازلام، تیروں کے ذریعے سے۔ تیر ہوتے بیت اللہ کے پاس اور ان تیروں میں سے کسی پر لکھا ہوتا 10واں حصہ، 5واں حصہ، نصف، آدھا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ 10 آدمیوں نے مل کر ایک اونٹ کو ذبح کیا اور ہر ایک نے مثال کے طور پر 100 درہم ڈالے، تو 1000 درہم کا مثال کے طور پر ایک اونٹ ذبح کیا۔ میں مثال دے رہا ہوں، قیمت کم زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ 100 درہم سب نے دیے۔ اب طریقہ یہ تھا کہ اس اونٹ کو اس طریقے سے تقسیم کیا جائے کہ اس کے 10 حصے کیے جائیں اور ہر ایک اپنا اپنا حصہ لے جائے، نہیں، تقسیم کا طریقہ کار اب یہاں پر جوا کھیلنا ہے۔ جوا کیسے؟ یہ اس تیر پر باضابطہ یہاں پر بھی تیر اندازی یہاں پر بھی وہ قرآن اندازی کرتے تھے، قرآن اندازی عجیب قسم کی جوا کھیلتے تھے۔ وہ کیا کہ کسی تیر پر لکھا ہوتا تھا نصف، کسی پر ہوتا تھا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ حقوق واجبہ میں قرآن اندازی نہیں ہوتی ہے، حقوق نافلہ میں تو ہو سکتی ہے، حقوق واجبہ میں جہاں کسی کا لازمی حق آپ ہڑپ کر جائیں وہاں پر قرآن اندازی درست نہیں ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر باضابطہ طور پر قرآن اندازی کی جا رہی ہے اور تیر نکالے جاتے، ایک کوڑ تیر تمشو نے کہتے چل بھائی نکل جا، تجھے اس میں اونٹ میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ دوسرے نے اس کو بھی کچھ نہیں نکلا، تیسرے نے تو اس کو نکلا آدھا، تو وہ آدھا اونٹ اٹھا کے چل دیا۔ اس میں کچھ محروم ہو جاتے تھے اور کچھ سارا اونٹ لے جاتے تھے۔ قرآن کریم نے کہا اس کی مختلف صورتیں ہوا کرتی تھی کہ تم گوشت کو تقسیم کرو یا کسی بھی چیز کو تقسیم کرو بالازلام، تیروں کے ذریعے سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک درست نہیں ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر لوگ تم سے مایوس ہو گئے، فلا تخشوہم واخشون، ان سے نہ ڈرو مجھ ہی سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دین کے مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے اتار دیے، مکمل ہر قسم کا حکم، معاملات ہو، نکاح ہو، خرید و فروخت ہو، نماز ہو وغیرہ، زکوٰۃ ہو، عبادات ہو، ساری کی ساری چیزیں اللہ نے تمہارے لیے اتار دیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنا انعام تم پر پورا کیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں انعام کے پورا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دیا، اللہ نے اسلام اور
مسلمانوں کو غلبہ دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین کے پسند کیا، فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف الاثم، سو جو شخص مجبور ہو جائے بھوک کے اندر بشرطے کہ اس کا گناہ کی طرف میلان نہ ہو، فإن اللہ غفور رحیم، تو اس کے اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ان حرام کردہ چیزوں میں سے کسی کو کھائے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بھوک کے اندر اضطرار کی حالت کو پہنچ جائے، بہت ہی مجبور ہو کر کوئی انسان کھائے تو اس کے لیے جائز ہے۔ یہودیوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ایسی اتری ہے کہ اگر وہ ہم پر اترتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے۔ حضرت ابن عباس حضرت عمر فاروق نے پوچھا کون سی آیت؟ کہا یہ جو تم کو کہا گیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تم پر دین کو مکمل کیا اور اپنا انعام پورا کیا۔ فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم، جس دن یہ آیت ہم پر اتری اس دن ڈبل عید تھی ہمارے لیے، ایک تو عید الاضحیٰ کا دن تھا ہی، اور ساتھ ساتھ اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم حجۃ الوداع میں تھے، میدان عرفات کے اندر اللہ رب العزت نے جمعہ کا دن تھا، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتاری۔ تو یہ اس امت کے لیے بہت بڑا انعام ہے کہ دین کمپلیٹ ہو گیا، جب کمپلیٹ ہو گیا تو اس کے بعد پھر کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، گویا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جب دین کمپلیٹ ہے تو قیامت تک ہے، اب اس میں کسی نئے دین کی گنجائش نہیں ہے قیامت تک۔ یسألونک ماذا احل لهم، وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلموہن مما علمکم اللہ، اور جن جانوروں کو تم نے سدھا لیا ہو، وما علمتم، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھا لیا ہو، جوارح جارحتن کی جمع شکاری جانوروں کو سدھا لیا ہو تم نے، یعنی ٹریننگ دے دی ہو تم نے ان کو، مکلبین سکھا کر، تعلموہن مما علمکم اللہ، تم ان کو سدھاتے ہو، تم ان کی تربیت کرتے ہو جیسے کہ اللہ نے تم کو سکھلایا، مما علمکم اللہ، ان چیزوں میں سے جو کہ تم کو اللہ نے سکھلائی، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو کھا لو تم ان جانوروں کو جو وہ تمہارے لئے روک کر رکھیں، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اللہ کا نام لو ان پر، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ شکاری جانور خواہ وہ باز ہو یا کتا ہو، اگر وہ تربیت یافتہ ہو تو اس صورت میں اس کا شکار جائز ہے، لیکن اس میں قرآن کریم نے 4 شرطیں بتائی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جس جانور کو تم نے ٹریننگ دی ہو، مثلا کتے کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہ ٹریننگ یافتہ ہونا چاہیے۔ تمہارا پالتو کتا کسی شکار کو تمہارے لیے لاتا ہے تو وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ پہلی چیز ہے تعلموہن مما علمکم اللہ۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ ٹریننگ یافتہ ہے یا ٹریننگ یافتہ نہیں ہے؟ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ جب تم نے اس کتے کو شکار پر چھوڑا تو وہ خود نہ کھائے اس کو بلکہ اس کو تمہارے لیے لائے، اور بعض ٹریننگ یافتہ ہے یا نہیں اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر بعض کو آدھے راستے سے بھی واپس بلایا جائے تو وہ واپس آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے شکار کر رہا، اپنے لیے شکار کر رہا ہے۔ اگر وہ واپس نہیں آتا تو اس کا مطلب ابھی اس کی ٹریننگ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے۔ کتے کی ٹریننگ یہ ہے کہ وہ شکار کو بچا کر تمہارے لیے لائے۔ تو پہلی چیز یہ شرط قرآن کریم نے بتائی کہ تعلموہن مما علمکم اللہ، مکلبین، اور علمتم وہ باضابطہ طور پر ٹریننگ یافتہ ہونا چاہیے، سدھایا ہوا ہونا چاہیے، اور اس کی تربیت کی جانی چاہیے۔ دوسری شرط، جب تم اس کو جانور پر چھوڑو تو اللہ کا نام لے کر چھوڑو، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر، جا بھائی، تو وہ گیا اور اس نے شکار کو پکڑ کر لایا، تو یہ دوسری شرط۔ تیسری شرط قرآن کریم نے بتائی امسکنا، وہ شکار کو روک کر رکھے، کیا؟ یعنی اگر اس نے خود کھا لیا
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے شکار تمہارے لیے نہیں کیا، اس نے اپنے لیے کیا، یا تھوڑا سا کھا لیا باقی لایا آپ کے لیے، تو اس صورت میں مطلب یہ نکلے گا کہ اس نے تمہارے لیے نہیں کیا بلکہ کیا کیا، اپنے لیے کیا ہے۔ تو فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور پہلی شرط کیا تھی؟ تعلم، ٹریننگ یافتہ ہونا چاہیے، دوسری یہ ہے کہ وہ شکار کو روک کر رکھے، تیسری یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھے اور پڑھ کر اس کو چھوڑا جائے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیز یہ بھی بتائی کہ وہ تھوڑا سا شکار جو ہے اس کو زخمی بھی کرنا چاہیے، اگر اس نے اس کو گلا گھونٹ کر لایا تو وہ منخنقہ کہلائے گا، پھر وہ اس کو زخمی بھی کرنا چاہیے۔ من الجوارح لفظ جرحن کے مناتے ہیں زخمی کرنے کے، تھوڑا بہت اس کو زخمی بھی کرنا چاہیے، اس کو تھوڑا سا خون نکلا ہونا چاہیے، تب جا کر وہ تمہارے لیے حلال ہوگا، ورنہ وہ منخنقہ ہوگا۔ تو اس صورت میں اس باز کا شکار یا اس کتے کا شکار تمہارے لیے حلال ہوگا۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلموہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی اہل کتاب ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال۔ اہل کتاب مطلب جو واقعتاً صرف اور صرف اپنے آسمانی مذہب پر برقرار ہوں، خواہ وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، لیکن وہ اس میں شرک میں مبتلا نہیں ہونے چاہیے۔ یا دور حاضر کے اندر جیسے یورپ یا امریکہ میں جائیں گے آپ تو وہ دہریے ہیں، نہ وہ خدا کو مانتے نہ رسول کو مانتے، لیکن محض خانہ پوری کی خاطر مذہبی خانے کے اندر وہ اپنے آپ کو عیسائی یہودی لکھواتے ہیں۔ نہ وہ یہودی ہوتے ہیں نہ وہ عیسائی ہوتے ہیں، چونکہ نہ وہ کسی پیغمبر کو مانتے ہیں، نہ کسی کتاب کو مانتے ہیں، نہ وہ اللہ کو مانتے ہیں۔ والمحصنات من الذین من المؤمنات، اور ایسے حلال کی گئی تمہارے لیے وہ عورتیں جو پاک دامن ہوں۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور اسی طریقے سے وہ پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں جو ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں کی کتاب دی گئی تم سے پہلے۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب کہ تم انہیں ان کی اجرت دے دو، محسنین، ان کو قید نکاح میں لاتے ہوئے، غیر مصافحین، نہ صرف اعلانیہ ان کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے، شہوت رانی کرتے ہوئے، ولا متخذی اخدان، اور نہ چوری چھپے آشنائی کرتے ہوئے۔ ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ تمہارے لیے اہل کتاب عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ یاد رکھیے گا کہ کسی مسلمان لڑکی کے لیے کسی اہل کتاب سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، لیکن مسلمان لڑکے کے لیے اہل کتاب سے نکاح کرنا جائز ہے، یہودی اور عیسائی عورت سے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن پھر وہی شرط آئے گی، بشرطے کہ وہ اپنے مذہب پر صحیح معنی پر قائم ہو۔ اگر وہ دور حاضر کی طرح دہریہ ہو اور صرف مذہبی خانے کے اندر خانہ پوری کی خاطر اس نے اپنے آپ کو یہودی یا عیسائی لکھوایا ہو، نہ وہ خدا کو مانتے ہو نہ رسول کو مانتے ہو، تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ نکاح کرنے کی وجہ سے، اس عورت کی وجہ سے تمہارے گھر کے اندر کسی بھی قسم کی بربادی آ جائے، اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی وجہ سے تمہاری نسلیں تباہ ہونے کا اندیشہ ہو، بے دین بننے کا اندیشہ ہو، تو اس صورت میں تمہارے لیے ان کے ساتھ نکاح کرنا درست نہیں ہوگا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمان جاری کیا تھا جب بہت سارے عرب عجمیوں سے نکاح کرنے لگے تھے، اور قرآن نے ایک شرط بتائی کہ شرط یہ ہے کہ تم ان کا حق مہر دو، اور یہ بھی شرط بتائی کہ شرط مقصد کیا ہونا چاہیے کہ پاک دامنی، قید نکاح میں ان کو لانا، صرف چوری چھپے ان کے ساتھ دوستی کرنا، زنا اور بدکاری کرنا، یہ مقاصد نہیں ہونی چاہیے۔ ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، اور جو بھی شخص ایمان کا انکار کرے گا، فقد حبط عملہ، اس کے سارے اعمال رائے گا چلے گئے، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو، یہاں سے وضو کے 4 فرائض بیان کیے جا رہے ہیں۔ فاغسلوا وجوہکم،
پہلا فرض تم اپنے چہروں کو دھو، وَأَيْدِيَكُمْ اور اپنے بازوؤں کو دھو، إِلَى الْمَرَافِقِ کوہنیوں سمیت، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور اپنے پاؤں کو دھو، اس کا عطف ایدیکم اور وجوہکم پر ہے، الی الکعبین ٹخنوں سمیت، یہ 4 فرض وضو کے اندر ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا اور اگر تمہیں غسل کی حاجت ہو، تم حالت جنابت میں ہو، فَطَّهَّرُوا تو اس صورت میں خوب پاکی حاصل کرو یعنی غسل کرو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر یا سفر میں ہو اور پانی کی تمہارے پاس طاقت نہیں، وسعت نہیں، موجود نہیں تمہارے پاس، یا پانی کے استعمال پر تم قادر نہیں ہو، او جاء احد منکم من الغائط یا تم میں سے کوئی شخص قضاء حاجت سے فارغ ہو کے آیا ہو، چھوٹا بڑا پیشاب کر کے آیا ہو، او لامستم النساء یا تم میں سے کسی نے اپنی بیویوں سے جمع کیا ہو، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا پھر تم کو پانی نہ ملے تو تیمم کر لو تم طیب، صعید مٹی کو بولتے ہیں، طیبا پاکیزہ، پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو، فمسحوا مسح کر لو اپنے چہروں پر، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں پر، منہ اس سے۔ یہاں پر قرآن کریم نے بتایا کہ اگر جنابت کی حالت ہے تو اس صورت میں آپ کو غسل کرنا ہے۔ آگے فرمایا چند صورتیں، آپ سفر میں ہیں، آپ کے پاس پانی موجود نہیں، آپ سفر میں ہیں یا گھر پر ہیں لیکن بیمار ہیں اور ڈاکٹر نے بتایا کہ پانی کا استعمال کیا تو آپ بیمار ہو جائیں گے، یا آپ نے چھوٹا بڑا کوئی پیشاب کیا لیکن آپ کے پاس پانی دستیاب نہیں، 1 میل دور ہے پانی، کتنا؟ او لامستم النساء یا تم نے عورتوں سے جمع کر لیا اور تم پر غسل واجب ہوا، اس صورت میں بھی تمہارے پاس اب پانی موجود نہیں تو کیا کرو گے؟ بے نمازی رہو گے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے کہ تم پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو۔ پاکیزہ مٹی مطلب زمین کی جنس سے ہو، ناپاک مٹی نہ ہو، اور یہ بھی مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو پگھلانے سے پگھلے نہیں، گلانے سے گلے نہیں، اس سے تم تیمم کر سکتے ہو۔ لکڑی سے تیمم نہیں آئے گا، سونے اور چاندی سے تیمم نہیں آئے گا، لوہے سے تیمم نہیں آئے گا، البتہ جو بھی چیز من جنس الارض مثلا ریت، مٹی وغیرہ، پتھر وغیرہ، چونا، ان سب سے تیمم آ جائے گا۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، احادیث میں آتا ہے دو للتیمم ضربتان، تیمم کے لیے 2 ضربیں ہیں، ایک ضربہ آپ نے لی، ہاتھوں کو جھاڑا اور یوں آپ نے اپنے پورے چہرے پر پھیر لیا، پھر آپ دوسری ضرب لیں اور ہاتھوں کو جھاڑا اور آپ نے یوں اپنے پورے بازو پر پھیرا، پھر آپ نے دوسرے ہاتھ سے اس طریقے سے پورے بازو پر پھیرا، آپ کا تیمم کمپلیٹ۔ نہ چھ کلس مسا کرو نہ چھ کھور چھرین۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غالباً حضرت عمار ابن یاسر ایک زمانے میں سفر میں تھے، روایت موجود ہے، تو ان لوگوں کو غسل کی حاجت ہوئی، اب کیا کیا جائے؟ تو ان میں سے ایک صاحب اٹھے اور کپڑے اتار کر پورے مٹی میں اپنے آپ کو اس طریقے سے لوٹ پوٹ کیا، کہنے لگے شاید اسی طریقے سے غسل کا تیمم ہوتا ہوگا۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ واقعہ بیان کیا گیا تو اللہ کے رسول نے کہا تو اس نے میٹ مز پن پان لکھناؤن کہتے، جیسے وضو کا تیمم کرتے ہیں ایسے غسل کا بھی تیمم ہوگا۔ کب جا کے تیمم ٹوٹے گا؟ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے، مثلا ریح خارج ہو جائے، ہوا خارج ہو جائے، پیشاب پاخانہ کیا، تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹے گا، چھوٹا بڑا پیشاب ان سے ٹوٹے گا، اور اسی طریقے سے ایک اور چیز پانی کے دکھنے سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ وَأَيْدِيكُم مِّن مَّا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّن حَرَج، اللہ تم پر کسی بھی قسم کی کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتے، وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم اللہ چاہتے ہیں کہ تم کو پاک کریں، اور اللہ چاہتے ہیں کہ تم پر اپنا انعام پورا کریں، انعام سے مراد نعمت اسلام، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اے اہل ایمان اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ اور وہ عہد الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ جو اللہ نے تم سے لیا، اذ قلتم سمعنا جب تم نے بولا تھا ہم نے سنا اور ہم نے مانا، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور اللہ سینوں کے احوال کو جاننے والے۔ یہاں بنو اسرائیل مخاطب نہیں، یا ایھا الذین آمنوا یہاں اہل ایمان مخاطب ہیں۔ وۄنۍ کُس عہد چھُ یُس خدایَن اَسہِ ہیٚتیو اور اَسہِ چھُ تَو ساتہٕ ووٚنمُت رب العالمیٖنَس سمعنا
वाताना। उलमा ने इस सिलसिले में चंद अक़वाल बयान किए हैं। एक ये कि एक बंदा जब इस्लाम कबूल करता है और कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। गोया कि वो ज़ुबान से ये इकरार करता है कि मैं ज़िंदगी के हर शोबे में अल्लाह और उसके रसूल की बात मानूंगा। समिअना व अताना, ये ज़ुबान से सिर्फ दो बोल बोलने नहीं हैं। कोई शोहर ये बोले कि मैंने निकाह के अंदर सिर्फ इतना बोला था कबिल तो मुझे कबूल है बीवी सिर्फ, और बाद में बोले कि मैं कपड़े नहीं दूंगा, मैं खाना नहीं दूंगा, मैं मकान नहीं दूंगा, चल सा। ऐसे ही जब ईमान कबूल किया तो कोई बोलेगा मैंने सिर्फ ज़ुबान से अल्लाह की वहदानियत रसूल की रिसालत का इकरार किया, ना अल्लाह के मानूंगा ना रसूल के मानूंगा, चलेगा नहीं चलेगा। तो गोया कि हल्फ वफादारी इंसान लेता है उस वक्त जैसे कि एक मिनिस्टर से हल्फ वफादारी लिया जाता है जब इंसान ज़ुबान से कलिमा तय्यबा का इकरार करता है। उस अहद को अल्लाह ने यहाँ पर याद दिलाया। बाज़ उलमा ने कहा नहीं, यहाँ पर अहद अलस्त मुराद है जब आलम अरवाह के अंदर अल्लाह ने हम सब की रूहों को इकट्ठा किया था और अल्लाह ने हमसे कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला, हम सब ने बोला था हाँ क्यों नहीं, आप हमारे रब हैं, हम आपकी बात मानेंगे और सुनेंगे। बाज़ उलमा ने कहा नहीं, यहाँ पर बैयत अक़बा मुराद है, या जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी शख्स को कलिमा पढ़ाते, इस्लाम कबूल करवाते, तो उससे ये अहद लिया जाता था कि तुम ज़िना नहीं करोगे। अला अल्ला युशरिकना बिल्लाहि शैअन वला यस्रिकना वला यज़नीना वला यक़्तुलना औलादहुन्ना वला यअतीना बिबुहतानि यफ्तरीनहु बैन अयदीहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना वला यअसीनका फ़ी मारूफ़िन फ़बायिअहुन्ना वस्तग़फ़िर लहुन्ना अल्लाह, कि अल्लाह और उसके रसूल की ज़िंदगी के हर शोबे में इताअत करेंगे, कभी भी नाफरमानी नहीं करेंगे। तो इस्लाम कबूल करते वक्त जो मुसलमानों से वादा लिया जाता था, या बैयत अक़बा में जो वादा लिया गया, या मुख्तलिफ मौक़े पर जो वादा लिया गया सहाबा कराम से, उस वादे की याद दहानी अल्लाह ताला ने फरमाई यहाँ पर, भाई उस वादे को याद रखना जो वादा तुमने अल्लाह से किया है, जब तुमने बोला समिअना व अताना, उसको पूरा करना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह का हक अदा करने वाले बन जाओ, शुहदा बिल क़िस्त, इंसाफ के साथ गवाही देने वाले बन जाओ। वला यजरिमन्नकुम शनानु क़ौमिन, न बरअंगेख्ता करे न उभारे तुम्हें किसी भी कौम की दुश्मनी, अला अल्ला तादिलू, इस बात पर कि तुम इंसाफ न करो, इअदिलू, इंसाफ करो, हुवा अक़रबु लित्तक़वा, इंसाफ ही तक़वा की ज़्यादा करीबी चीज़ है। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खूब बाखबर है। पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने एक हुक्म बयान किया था, ए ईमान वालों इंसाफ कायम करने वाले बन जाओ, अल्लाह के खातिर गवाही देने वाले बन जाओ। इंसान को आदल से रोकने वाली चीज़, इंसाफ से रोकने वाली चीज़, सदाकत और सच्चाई से रोकने वाली चीज़ कभी अपनों की अपनायत होती है और कभी गैरों की दुश्मनी हुआ करती है। यानी इंसाफ से इंसान जो रुकता है, सदाकत और सच्चाई के राहों से जो इंसान रुकता है, क्यों? कभी अपनों की अपनाई राह में रोड़े अटकाती है और कभी किसी की दुश्मनी की वजह से इंसान इंसाफ पर कायम नहीं रह पाता। पीछे वहाँ पर अल्लाह ने कहा था वलो अला अनफुसिकुम, गवाही तुम बिल्कुल सच्ची दो अल्लाह के खातिर, खा तुम्हें अपनी ज़ात के ख़िलाफ़ क्यों न देनी पड़े, या अपने वालिदैन के खिताब खातिर, या अपने करीबी रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ क्यों न देनी पड़े, लेकिन तुम सच्ची गवाही देना। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं ला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन, वहाँ अपनों की अपनायत, यहाँ गैरों की दुश्मनी तुम्हें जो है किसी ना इंसाफी पर न उभारे। ला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, अपनों की अपनायत की वजह से या किसी की दुश्मनी की वजह से तुम राह इंसाफ न हटना। वहाँ अपनायत का तज़किरा और यहाँ पर दुश्मनी का तज़किरा। इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, इंसाफ करो, यही तक़वा के ज़्यादा करीब है। वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने वादा किया उन लोगों से जिन्होंने ईमान लाया और नेक अमाल किए कि उनके लिए बख्शिश होगी और बड़ा अजर। वल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना, जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयात को झुटलाया, उलाइका अस्हाबुल जहीम, वही हैं दोज़खी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में हैं, सारे के सारे सहाबा सो गए, दोपहर का टाइम था और अल्लाह के रसूल के लिए सहाबा दरख्त के नीचे
عموماً جگہ چھوڑا کرتے تھے اور صحابہ دور دور جا کے سو جایا کرتے تھے. دوپہر کے وقت تھوڑی دیر قیلولہ کیا کرتے تھے, تیز دھوپ میں سفر کرنا مشکل ہوتا تھا. اللہ کے رسول درخت کے نیچے آرام فرمائے. داسور غطفانی نامی ایک شخص آیا اور اللہ کے رسول کی تلوار درخت سے لٹکی ہوئی تھی. اللہ کے رسول کی تلوار لی اور کہا کہ کون تم کو مجھ سے بچائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگے, فرمایا اللہ. اس نے دوبارہ پوچھا کون بچائے گا؟ آپ نے پھر کہا اللہ. کافر کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا. تیسری بار آپ کا اللہ کہنا تھا کہ لرزے سے اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. اب آپ نے کہا تلوار ہاتھ میں لے کر, تو بتا کہ تجھے میرے ہاتھ سے اب کون بچائے گا؟ اس نے کہا کہ آپ بڑے کریم و رحیم و شفیق ہیں, مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ مجھے ماریں گے نہیں, آپ میری جان بخشی کر دیں گے. روایت میں آتا ہے کہ بعد میں اسے ایمان کی دولت نصیب ہو گئی تھی. اسی کے بارے میں آیت اتری. اور بھی اس قسم کے بہت سارے واقعات آئے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے ایمان والو یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان کو تم پر جو اللہ نے کیا. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم, جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں پھیلائیں. فکف ایدیہم عنکم, اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ ہی پر اہل ایمان پر بھروسہ کرنا چاہیے. خالد ابن ولید بھی صلح حدیبیہ کے موقع پر 200 سوار لے کر آئے تھے حملہ کرنے کے غرض سے, لیکن گرفتار ہو گئے تھے. وَلَقَدْ, اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی حفاظت کی تھی. سورہ فتح میں اس واقعے کی تفصیلات موجود ہیں 26ویں سپارے میں. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسرائِيل, اللہ نے بنو اسرائیل سے عہد لیا. وَبَعَثْنَا, اور مقرر کیا ہم نے ان میں 12 نقیبہ, 12 سردار. 12 قبیلے تھے ان کے اندر, تو 12 قبیلوں کے 12 سردار اللہ تعالیٰ نے انتظامی مصلحت کے تحت متعین کیے تھے. وقال اللہ انی معکم, اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاۃ, اگر تم نمازیں قائم کرتے رہو. وآتیتم الزکاۃ, اور زکوٰۃ دیتے رہو. وآمنتم برسولی, اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہو. وعزرتموہم, اور ان کو تقویت پہنچاتے رہو. واقرضتم اللہ قرضا حسنا, اور تم اللہ کو دو بہترین قرضہ. لأکفرن عنکم سیئاتکم, تو اس صورت میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور تم کو ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ, سو جو شخص تم میں سے کفر کرے اس کے بعد, فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, تو وہ سیدھی راہ سے دور جا کر بھٹک گیا. چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ باہ کہتے ہیں, تو بہن شرین بنے بہ قبیل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَقَطَّعْنَاهُمُ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا, ان کے 12 قبیلے بنا دیے, اور ہر قبیلے کا ایک ایک سردار متعین کیا. تو اس طریقے سے نظام چلانے میں سہل ہو جاتا ہے. ملکوں کو بھی صوبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے, صوبوں کو ضلعوں میں تقسیم کیا جاتا ہے, ضلعوں کو تحصیلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. پھر تحصیلدار, ڈی سی, سیکٹری, وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم, یہ صرف انتظامی سہولیت کے لیے ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو 12 حصوں میں تقسیم کر کے ان کے 12 سردار متعین کیے. سب اہل ایمان تھے. ان سے کہا گیا اگر تم نمازیں قائم کرتے رہو, زکوٰۃ دیتے رہو, میرے رسولوں کی تائید و تقویت کرتے رہو, تو پھر دیکھو تم کو میں کیا کیا مزے کراؤں گا, جنت میں داخل کروں گا, دنیا میں تم کو فتح و غلبے سے نوازوں گا. لیکن یہ مؤمن نہ کیے تھے. یہاں پر ان سے ایک بات کہی گئی تھی, اقرضتم اللہ قرضا حسنا, اللہ کو بہترین قرضہ دو گے. میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کو قرضے سے اس لیے تعبیر کیا گیا, جس طریقے سے قرضے کا واپس ملنا یقینی ہوتا ہے, ایسے اللہ کے راہ میں دی ہوئی زکوٰۃ یا صدقات کا واپس ملنا یقینی ہوتا ہے. قرضہ حسنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی خوشنودگی کے لیے دیا جائے, اخلاص کے ساتھ دیا جائے, خوشنودگی کے ساتھ دیا جائے, خوشنودگی کے لیے دیا جائے اور اخلاص کے ساتھ دیا جائے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ, لیکن ان کی عہد شکنی کی وجہ سے, لَعَنَّاهُمْ, ہم نے ان پر لعنت کی, وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً, اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ, وہ بات کو اپنے موقع محل سے ہٹا دیا کرتے تھے. مثلا یہی سود ان پر حرام کیا گیا, لیکن سود لٹ کے کھایا. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ, اور انہوں نے ایک اس حصے کو فراموش کر دیا گیا.
کر دیا جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ, اور آپ مسلسل ان کی کسی نہ کسی خیانت پر آگاہ ہوتے رہیں گے. إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ, مگر ان میں سے بہت تھوڑے سے لوگ. فَاعْفُ عَنْهُ, معاف کر دیجئے ان کو. وَاصْفَحْ, درگزر کر دیجئے. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند فرماتے ہیں. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وہ مسلسل کچھ نہ کچھ خیانت کرتے رہتے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام کو بلایا دعوت کے, لیکن آپ کو زہر کھلا دیا. مسلمانوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ دشمن جو بھی مدینہ پر حملہ کرے گا ہم مل کر اس کا دفاع کریں گے, لیکن دشمنوں کے ساتھ مل کر خود مسلمانوں کے خلاف جنگ شروع کی, غزوہ خندق. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ, اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے یہ بولا کہ ہم نصرانی ہیں. اخذنا میثاقهم, ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا. فنسوا حظا مما ذکروا به, لیکن وفادار وہ بھی نہ نکلے, وہ بھی فراموش کر بیٹھے. حظا, نصیحت کے ایک حصے کو, مما ذکروا به, جو ان کو کی جاتی تھی. فاغرینا بینہم العداوۃ, چنانچہ ہم نے ان نصرانیوں کے بیچ, عیسائیوں کے بیچ عداوت اور بغض ڈال دیا قیامت کے دن تک. وسوف ینبئہم اللہ, ان قریب اللہ ان کو خبر دے گا. بما کانوا یصنعون, ان باتوں کی جو وہ کیا کرتے تھے. دیکھیں آج بھی دنیائے عیسائیت کا جتنا آپس میں شدید اختلاف مذہبی رہا ہے تاریخ میں کبھی نہیں رہا, ہر دور کے اندر. ابھی میں نے 2 فرقے ان کے بیان کیے, نستوریہ, یعقوبیہ وغیرہ وغیرہ. نستوریہ جو یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا, یعقوبیہ جو یوں کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ عین خدا ہیں. اور پھر ان کے 2 فرقے بن گئے, ایک وہ کیتھولک والا فرقہ اور اسی طریقے سے دوسرا وہ جو چرچ کو ماننے والے تھے, ایک ویٹیکن والا, اور اسی طریقے سے روسی عیسائی الگ اور یورپی عیسائی الگ. آپس میں ایک دوسرے کے اتنے شدید دشمن کی جنگ ان کے سامنے ان کے درمیان چلی پڑی ہے یوکرین کے اندر 2 سال سے, اور ان کی جنگ ختم نہیں ہو رہی ہے. یہ ہر دور سے ان کے درمیان آپس میں دشمنی رہی ہے. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, قد جاءکم رسولنا, آیا تمہارے پاس ہمارا رسول, یبین لکم, وہ بیان کرتا تمہارے سامنے, کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب, وہ بہت ساری چیزیں جو تم کتاب میں سے چھپایا کرتے تھے. ویعفو عن کثیر, اور بہت ساری چیزوں کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, آیا تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک نور و کتاب مبین, اور ایک واضح ترین کتاب. اہل کتاب نے احکامات خداوندی کو چھپایا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث کیا, اور اللہ کے رسول نے ان احکامات کو کھول کھول کر بیان کیا. اگلی بات یہاں قرآن میں کہا گیا کہ تمہارے پاس نور آیا اور کتاب مبین آئی. اب نور سے کون مراد؟ بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ نور سے یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے, اور اللہ کے رسول نور ہیں. جبکہ قرآن میں 10 جگہ آیا قل انما انا بشر مثلکم, آپ کہہ دیجئے ان سے کہ میں تمہارا ہی جیسا ایک انسان ہوں. میں آمینہ کے شکم سے پیدا ہوا ہوں, عبداللہ میرے والد ہیں, میری باضابطہ طور پر 9 بیویاں ہیں, ازواج مطہرات, میرے بیٹے ہیں, میں انسان ہوں. نور گناہوں سے بچے کوئی کمال نہیں, اس لیے کہ نور کے اندر تو گناہ کا داعیہ ہوتا ہی نہیں. بشر گناہوں سے بچے, بری چیزوں سے بچے, تو یہ اس کے لیے کمال ہے, چونکہ اس کے اندر گناہوں کا داعیہ موجود ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ پیغمبر معصوم ہوتا ہے, اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. تو زیادہ راجح تفسیر یہ کی گئی یہاں پر مفسرین کی جانب سے, نور سے مراد قرآن کریم, اور پھر کتاب مبین اسی کی گویا کی تشریح اور توضیح اور تفسیر ہے. اور اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نور مراد لیا بھی جائے تو وہ ذات کے لحاظ سے نہیں کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے بنائے گئے, آپ کا مادہ تخلیق وہ نور کا ہے, یہ بات غلط ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی تنقیص ہے, اس لیے کہ فرشتے رتبے میں ان انسانوں سے کمتر ہیں جو اولیاء اللہ ہیں, جو انبیاء ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معزز بنا دیا اور آپ ان کو نور کہہ کر ان کا رتبہ گھٹا رہے ہو. تو اگر نور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد لی جائے, گویا کہ آپ کے اعمال ایسے ہیں جیسے فرشتوں کے اعمال.
آپ تشریف لائے تو کائنات کے اندر جو ظلمت، جو تاریکی کہ بادل ہر طرف ہر سو پھیلے ہوئے تھے، وہ ساری تاریکیاں چھٹیں اور ظلمت کے پردے ہٹے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس معنی کر آپ کو نور کہا جائے گا، نہ کہ ذات کے لحاظ سے بلکہ صفات اور اعمال کے لحاظ سے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ اس قرآن کے ذریعے سے، ویسے بھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ نور سے قرآن مراد ہے، چونکہ آگے قرآن نے یہ نہیں کہا بہم اللہ، اللہ ان دونوں یعنی پیغمبر اور قرآن دونوں کے ذریعے سے رہنمائی کرتے ہیں، بلکہ قرآن نے کہا بہ، گویا کہ اوپر نور اور قرآن سے ایک ہی چیز مراد ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اگر یہاں نور اور قرآن سے دو چیزیں مراد ہوتی تو پھر تثنیہ دو کی ضرب ضمیر روٹی بہما یہ ہونا چاہیے تھا، حالانکہ قرآن نے کہا بہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نور اور کتاب سے ایک ہی چیز مراد ہے۔ اور ابھی چند صفحے پہلے آپ نے پڑھا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، وہاں پر آپ نے پڑھا تھا کہ نور سے کیا مراد ہے؟ قرآن، تو گویا کہ یہاں پر بھی نور سے کیا مراد ہوگا؟ قرآن ہی مراد ہوگا۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے ذریعے سے رہبری فرماتے ہیں من اتبع رضوانہ، اس کی جو اس کی خوشنودگی کا طلبگار ہو، سبل السلام، کہاں کی رہبری فرماتے ہیں؟ نجات کی راہوں کی۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ، اللہ ان اہل ایمان کو نکالتا ہے تاریکیوں سے روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنی توفیق سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اللہ ان کی رہنمائی فرماتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے یوں بولا کہ مسیح، اللہ ہی مسیح ابن مریم، اللہ ہی یعنی حضرت عیسیٰ کو عین خدا بنا ڈالا، تو نعوذ باللہ۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، آپ کہہ دیجئے کون بچائے گا تمہیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ چاہے مسیح ابن مریم اور ان کی ماں کو ہلاک کرنا، ومن فی الارض جميعا، اور انہیں جتنے بھی زمین کے اندر ان سب کو، وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے زمینوں کی بادشاہت اور آسمانوں کی بادشاہت، وما بینہما، اور ان کے بیچ ہر چیز کی بادشاہت، یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر۔ اس میں ایک چیز بتلا دی گئی، اللہ کے سامنے عیسیٰ ابن مریم ہو یا ان کی ماں مریم ہو یا ساری کے ساری کائنات ہو، سب اللہ کے سامنے عاجز ہیں، بے بس ہیں۔ جو عاجز ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے، جو عاجز ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ تم ہی اگر یہ کہہ رہے ہو کہ ان کو پھانسی پر چڑھایا گیا، جب ان کو پھانسی پہ چڑھایا گیا تو وہ کہاں پھر خدا رہ گئے؟ جس کو پھانسی پہ چڑھایا جائے وہ خدا ہو سکتا ہے؟ حالانکہ ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ وہ طبعی موت دنیا سے رخصت ہوں گے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب اور پیارے ہیں۔ قل فلم يعذبكم بذنوبكم، آپ کہہ دیجئے پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے کیوں عذاب دے رہا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی انسان ہو من جملہ دیگر مخلوقات کے، جیسے دیگر مخلوقات انسان ایسے تم بھی انسان۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، آسمانوں کی بادشاہت، زمین کے بادشاہت، ان کے بیچ ہر چیز کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وإلیہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف سب کچھ واپس ہو جانا ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں پیدرم سلطان بود، پیدرم سلطان بود، اور ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، یہ باتیں کہنے سے تم نجات نہیں پا جاؤ گے۔ اللہ کے ہاں عقیدے کی درستگی کی بنیاد پر اور اعمال کی صحت کی بنیاد پر نجات ملتی ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، آیا تمہارے پاس ہمارا پیغمبر، ہمارا رسول، علی فترۃ من الرسول، رسولوں کے وقفے کے زمانے میں، یبین لکم، جو تمہارے سامنے احکامات کو بیان کرتا ہے، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر و نذیر، کہیں تم یہ نہ کہو کہ نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا، ولا نذیر، اور نہیں کوئی ڈرانے والا۔ فقد جاءکم، لو یہ آ گیا تمہارے پاس خوشخبری دینے والا بھی اور ڈرانے والا بھی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ
والسلام کی پیدائش کے 610 سال بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا، اور 570 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ ان 610 سالوں کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی پیغمبر دنیا کے اندر نہیں آیا۔ اس کو بولتے ہیں رسولوں کے وقفے کا زمانہ۔ کوئی بھی رسول ان 600 سالوں میں نہیں آیا۔ علی فترۃ من الرسل۔ اب تم اہل کتاب کل قیامت کے دن کہیں خدا کے سامنے ہیلے بہانے نہ تلاشتے کہ بھائی خدایا ہمارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا اس لیے ہم ایمان نہیں لائے۔ اللہ فرماتے ہیں لو آ گیا نا پیغمبر آخر الزمان، نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب کیوں ایمان نہیں لاتے ہو؟ انہوں نے تمدوت ایمان، ان عزت ایمان، یہ تب بھی اسلام کے دشمن تھے، تب تو یہ چند گنے چنے کروڑ تھے یا لاکھ تھے، آج یہ اربوں میں ہیں لیکن ایمان سے محروم اور عاری ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کیجئے وہ لمحہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، بس صرف یہی رکوع پڑھیں گے، اس کے بعد ختم کریں گے۔ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو اللہ نے تم پر فرمایا۔ اذ جعل فیکم انبیاء، جب اللہ نے تمہارے درمیان پیغمبر بنائے، وجعلکم ملوکا، اور تم کو بادشاہ بنایا، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور اللہ نے تم کو وہ چیزیں دی جو اللہ تعالیٰ نے جہاں والوں میں سے کسی کو نہیں دی۔ پیغمبر پہ در پہ لگاتار، کتابیں پہ در پہ، صحیفے اللہ تعالیٰ نے اتارے اور نعمتوں سے نوازا، برتری علمی تم کو عطا کی۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، ہوا یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر بحر قلزم کو کراس کر کے پار داخل ہوئے ملک شام کے اندر، سامنے بیت المقدس کا شہر تھا، یا کچھ روایات کے مطابق اریحا نامی، جیریکو نامی شہر تھا، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ تمہارے لیے فتح کیا جائے گا، لیکن ان کی غیر موجودگی میں بنو عمالقہ نامی قوم اس پر قابض ہو گئی تھی، وہ اس پر قابض ہو گئے تھے شہر پر۔ اب اس شہر کو فتح کرنا ہے تو کہا گیا کہ تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو فتح دیں گے۔ رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام فوج لے کر چلے، بنو اسرائیل کو لے کر چلے۔ جب وہاں پر پہنچے نزدیک ہی تو 12 سرداروں کو بھیجا، جا کے پہلے دشمن کے حال و احوال سے واقف ہو کر آؤ، بطور جاسوس کے ان کو بھیجا۔ جب وہ وہاں سے واپس آئے دیکھا کہ یہ تو بڑے طاقتور قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے، اگرچہ اسرائیلی ہیں، ضعیف ہیں، کہ انق نامی ایک سردار نے جو کہ عمالقہ میں سے تھا، ایک شخص نے ان سب کو گرفتار کیا، ایک ہی نے تنہا، اور ان کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا، اور بادشاہ کے سامنے پیش کرنے کے بعد کہا پتہ آپ کو یہ ہم کو شکست دینے کے لیے آئے ہیں، ہم سے جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اب درباریوں کے درمیان مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے، ان کو قتل کیا جائے یا زندہ چھوڑ دیا جائے۔ کسی نے کہا قتل کرو، کسی نے کہا نہیں ان کو زندہ چھوڑو تاکہ یہ جا کر بنو اسرائیل کے اندر ہماری ڈیل و ڈول اور ہماری جسم و جثے کی اور ہماری ہیبت کی ایسی داستانیں سنائیں کہ بنو اسرائیل مروب ہو کر ہم پر حملہ کرنے کی ہمت ہی نہ کریں۔ چنانچہ عمالقہ جو تھے وہ لمبے تھے، جیسے ہمارے درخت ہوتے ہیں، 60 فٹ کے لمبے ہوا کرتے تھے، بڑے موٹے تڑکے ہوا کرتے تھے۔ فرمایا کہ جب یہ واپس آ گئے 12 سردار، اور موسیٰ علیہ السلام سے ساری کیفیت انہوں نے بیان کی، ان کے جسم پر ذرہ برابر بھی کوئی تغیر پیدا نہیں ہوا، اور نہ وہ ڈرے نہ وہ گھبرائے، چونکہ پیغمبر کی شانی ایسی ہوا کرتی ہے۔ لیکن انہوں نے ان کو بتلا دیا تھا بھائی لوگوں کے سامنے ان کے جسم و جثے کے حوالے سے کوئی بات نہ کہنا، مبادا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ قوم حوصلے ہار جائیں اور یہ جنگ کرنے سے انکار کر بیٹھیں۔ سب کو سختی کے ساتھ منع کر دیا گیا تھا، لیکن قوم کے 12 سرداروں میں سے 10 سرداروں نے شام تک اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گھر والوں کو بتا دیا۔ بس پھر 10 کو کیا بتانا تھا کہ اگلے دن تک وہ 6 لاکھ تک خبر پہنچ گئی، راز ظاہر ہو گیا۔ کہا کہ موسیٰ تو نے ہم کو ادھر لایا ان کے ساتھ لڑنے کے لیے، تو چاہتا ہے کہ ہم کو ان کے ہاتھوں قتل کرا دے، اس سے بہتر تو یہ تھا کہ فرعون کے ساتھ ہی ہم کو وہیں پر دریا میں غرق کرا دیتا، اس سے بہتر یہ تھا کہ فرعون کے ساتھ ہی دریا میں ہم کو بھی وہیں پر غرق کراتا، تو نے ہم کو مارنے کے لیے ادھر لایا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام عاجز و بے بس ہو گئے۔ 2 شخص ایسے تھے، 2 قبیلوں کے سردار، ایک کا نام تھا کالب بن یوقنا اور ایک کا نام تھا یوشع بن نون۔ کالب بن یوقنا
اور ایک کا نام تھا یوشع بن نون۔ 10 نے تو یہ راز فاش کیا لیکن 2 نے نہیں فاش کیا۔ انہوں نے بتایا کہ بھائی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم صرف دروازے تک چلے جاؤ، تمہیں اللہ پر بھروسہ کر کے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، ڈرتے کیوں ہو، گھبراتے کیوں، چلو نکلو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ لیکن بنو اسرائیل پر پست ہمتی برمیوں کی طرح ایسی مسلط ہو چکی تھی، نکلے ہی نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام سے یوں کہنے لگے کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا هنا قاعدون، تو جا اور تیرا رب لڑ، ہم تو نہیں لڑتے، ہم تو یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ جب وہ نکلنے نہیں لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے بے بس ہو کر خدا سے دعا کی، خدایا میرے اور ان ظالم لوگوں کے درمیان اب تو ہی کوئی فیصلہ کر دے، یہ میری بات مانتے نہیں، مجھے اور میرے بھائی ہارون کی حفاظت فرما۔ اللہ نے فرمایا چلو پھر ان کی یہ سزا ہے کہ یہ اسی وادی تہ کے اندر صحرائے سینا کے اندر 40 سال تک بھٹکتے رہ جائیں گے، یہاں سے باہر نہیں نکل پائیں گے۔ چنانچہ وہ واپس مصر کی طرف چلتے، صبح چلتے شام تک پہنچتے، صبح اٹھ کے دیکھتے پھر وہیں پر جہاں سے چلے تھے۔ یہ 40 سال تک صحرائے سینا کے اندر بھٹکتے رہے، اللہ نے ان کو یہاں سے باہر نکلنے نہیں دیا۔ اس دوران کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا۔ اللہ نے اس دوران ان کو اپنی نعمتوں سے بھی نوازا، من اور وسلوہ وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں دی۔ جب ان کی نسل فنا ہوگی ساری، اور جو 20 سال سے نیچے تھے وہ جوان ہو گئے، اب ان لوگوں نے جوان ہونے کے بعد حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں جا کر جہاد کیا بیت المقدس میں، اور پھر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شہر ان پر فتح کرایا۔ اس واقعے کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، اے میری قوم داخل ہو جاؤ تم اس پاکیزہ زمین میں جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، پشت پھیر کر واپس نہ ہونا، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ قالو، کہنے لگے بنو اسرائیل، اے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اس میں بڑے طاقتور لوگ ہیں، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم ہرگز اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یخرجوا منها، جب تک کہ وہ اس سے نہ نکل جائیں، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پس اگر وہ اس سے نکلیں گے تو ہم داخل ہونے والے ہوں گے۔ قال رجلان من الذین یخافون، کہا ان 2 لوگوں نے جو ڈرتے تھے، ان لوگوں میں سے جو ڈرنے والے تھے اللہ سے، یوشع بن نون اور کالب بن یوقنہ، انعم اللہ علیہما، اللہ نے ان پر انعام فرمایا تھا۔ انہوں نے کیا کہا، ادخلوا علیہم الباب، چلو ان کے دروازے پر داخل ہو جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم داخل ہو جاؤ گے تو فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم ہی غالب آؤ گے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، یہ اس زمانے میں گویا کہ ایک قسم کی ایٹمی طاقت سے لڑنے کے مترادف تھا، لیکن معلوم ہوا کہ جن لوگوں کا ایمان مضبوط ہوتا وہ ایٹمی طاقتوں سے بھی ڈرتے نہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، داخل ہو جاؤ، اللہ ان پر ایسی بزدلی مسلط کرے گا، خوف روب اور ڈر کہ وہ خود ہی ہتھیار چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اور تم اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم صاحب ایمان ہو۔ جنگ حوصلوں سے لڑی جاتی، ہمت سے لڑی جاتی ہے۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، کہنے لگے اے موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ہم ہرگز اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے کبھی بھی جب تک کہ وہ اس میں ہیں۔ فاذهب انت وربک، آپ جائیے اور آپ کا رب، فقاتلا، آپ دونوں لڑیے، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ غزوہ بدر کا موقع تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا، پوچھا مشورہ صحابہ سے، کیا رائے ہے کہ ہم دشمن پر حملہ کریں یا واپس ہو جائیں یا کیا کریں؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنو اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے اذهب انت وربک فقاتلا، کہ آپ جائیے اور آپ کا رب لڑیے، بلکن نقاتل عن یمینک وعن شمالک وعن خلفک وعن امامک، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑیں گے۔ اگر آپ ہم کو حکم دیں کہ مقام برق الغماد تک سمندر میں اپنے گھوڑے دوڑا دیں، وہاں تک جا کر دشمن کا پیچھا کریں گے۔ قال رب انی لا املک الا نفسی، یہ اس امت محمدیہ کی خاصیت ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو افضل بھی قرار دیا۔ قال ربی، کہا موسیٰ علیہ السلام نے بے بس ہو کر، اے میرے رب انی لا املک الا نفسی، میں مالک نہیں مگر صرف اپنی ذات کا اور اپنے بھائی کا، فافرق بیننا، سو فیصلہ کر دیجئے ہمارے درمیان اور ان فاسق لوگوں کے درمیان، فاصلہ قائم کر دیجئے، جدائیگی قائم کر دیجئے۔ قال فإنها محرمۃ علیہم، اللہ نے کہا پس حرام کر دیا گیا ہے ان پر یہ شہر 40 سال تک کے لیے، 40 سنتاً،
یتیہون فی الارض، وہ بھٹکتے پھریں گے زمین کے اندر. فلا تأس علی القوم الفاسقین، آپ افسوس نہ کیجیے، مایوسی کا اظہار نہ کیجیے فاسق لوگوں کے خلاف. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.